یہ سب بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ جس کے پاس ماں باپ ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو دوسرا وہ ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. جو اپنے ماں باپ کو نہ مانے وہ کیا کسی اور کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. جو اللہ کو نہ مانے وہ اپنے ماں باپ کو مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. یہی تو ہو رہا ہے. تو میں آپ سب سے یہ کہہ، جس اللہ کے اوپر اللہ نے ہم پہ اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور عظیم نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے محبت کرنی ہے جو ہم پہ احسان کرتا ہے. تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں گنوائے. ورنہ یاد رکھنا، بار بار کہہ رہے ہیں، تم بچ کے نہیں جاؤ گے. ہم تمہیں زندگی میں ہی پھنسا دیں گے اور پھر ساری زندگی تم اسی میں پھنس کے گزر جاؤ گے اور موت تمہاری آ جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں. کیونکہ میں مختلف ایک صاحب کے پاس گیا، ان کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں. اب 3 بیٹے 2 بیٹیاں، سب کو پڑھایا. جیسے ہمارے یہاں تو صرف دنیا ہی سکھائی جا رہی ہے نا، فلاں کانوینٹ، فلاں ڈھمکا، یہ وہ. بیٹا تم نے زندگی میں کامیابی پیسے سے ہوگی، پیسہ کماؤ. بیٹا نے کما لی. آج بیٹا لندن میں، ایک بیٹا ایک جاپان میں، ایک فرانس میں. بیٹی جو ہے وہ فلاں ہے. باپ اور ماں جو ہے وہ گھر میں، پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں، دوائی بھی دینے والا کوئی نہیں. اللہ نے کہا اچھا تم نے یہ دیکھو، جاؤ وہ پیسے کما رہے، تم لعنت میں مبتلا ہو گئے. جس کو ہم نے اولاد کو تمہارے اسی لیے دے دیا کہ تمہارے لیے یہ جو ہے اس عمر میں تمہارا ساتھ دے گا. آج اس عمر میں تمہارا کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور ایسے کتنے گھر ہیں جہاں مر گئے، سڑ گئے، پتہ چلا کہ بھائی 2 دن کے بعد بدبو آ رہی ہے. حالانکہ اولادوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کیونکہ جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. اللہ سے دور کیا، اللہ نے تم سے دور کر دیا. جاؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے تعلق بناؤ. جو اللہ سے تعلق بنائے گا وہ کام ہے. اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کون سا بڑی محنت کرنی ہے؟ تو اللہ والوں سے تعلق بنا لو. وہ تو قریب ہے نا. ان سے ملنے کی یہ ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. بھائی مجھے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، جاؤ مل. لیکن اگر میں نے کوئی پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب کے یہاں پرائم منسٹر آتا ہے، اس سے ملنا تو آسان ہے. اس کے پاس تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے نا. میں اس سے ملا، وہ پرائم منسٹر صاحب آئے تو مجھ سے ملاقات ہو گئی، بھائی یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں فلاں. یہ ہے آسان نسخہ نا. آپ سب سے یہ عرض کر رہا ہوں، نسخہ بہت. اگر یہ تم نے نہیں کیا تو بھائی میں نے کہا نا، تم ذلیل و خوار. وہی کپڑا اللہ معاف کرے کسی گندگی میں لگے گا اور وہی کپڑے کو کچرے میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر وہی کپڑا کسی جزدان میں لگ گیا تو اس کی قیمت کیا ہو جائے گی آپ سمجھتے؟ وہ پھر پھینکا نہیں جائے گا. اگر ہٹ بھی گیا تو اس کو جو ہے دفن کریں گے. یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اللہ والوں کی چیزیں. تو آپ سب سے میری درخواست ہے، بھائی اتنا آسان نسخہ کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، موت قریب آ چکی ہے. پھنس جاؤ گے. دیکھو بھائی ایک ایک قدم ٹھوک کے رکھنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے. میں آپ کو ہر وہ بات بتا رہا ہوں جو ہمارے عارف باللہ نے سمجھایا. بھائی یہ دیکھو 2 رکعت نماز نفل. سب سے پہلے بھائی فائل پکی کرو، 2 رکعت نماز نفل. یار ہر روز کماؤ. یا اللہ میں آیا ہوں دنیا میں، لیکن آپ کے فضل کے بغیر میں کر نہیں سکتا. توفیق عطا فرمائی. دوسری چیز کیا ہے؟ بھائی ذریعہ بناؤ اہل اللہ کی صحبت. جو اللہ ہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو توفیق ملے گی، اہل اللہ کی صحبت تمہیں ملے گی. وہ صحبت اللہ تعالیٰ، جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل یا اللہ یا رسول اللہ، ایسے نہیں، ایسے ہمارے پاس کون آئے گا؟ یہ الفاظ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ہم سب اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. یہاں کوئی الیکشن نہیں ہے، یہاں کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ الگ الگ، جس کی ضرورت ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. وہ کہ حضرت آپ نے ایسی بات کی تھی. اچھا میں نے کب کہی تھی؟ آپ نے فلاں بات کی. وہ کیا بات تھی حضرت؟ جب سے وہ بات سنی ہے میں نے یہ عمل شروع کر دیا. حضرت فلاں بات. ارے بھائی اس 10 آدمی کے 10 قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ اس کو دل میں پہنچا رہے ہیں نا. اور اسی طرح لاکھ آدمی ہو تو کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کیونکہ دیتا اللہ رہا ہے. اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ موت تو آنی ہے، برحق ہے. لیکن اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ 1 گھنٹے بعد تمہاری موت آنی ہے، تم کیا کرو گے؟ بتاؤ. سب چھوڑ دو، ساری ختم. اور اسی طرح
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایک گھنٹے کا بھی، لیکن جس حال میں اگر مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ کیا ہم اور آپ اس جگہ جانے کو تیار ہیں؟ تو بھائی یہی عرض کر رہا ہوں، بہت آسان اس کا، صرف کیا کرو، ہمارے بزرگ جب لاسٹ اتوار کو ہی میں نے یہ بات فرمایا، حضرت یہ ممتاز عارفی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے بعد گھر تشریف لے گیا، ان سے ملاقات، انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے بات کہاں سے بتائی؟ جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا دنیا سے انتقال ہوا تو کچھ بزرگ سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک سے ایک اللہ تعالیٰ بڑے بڑے، تو سب نے کچھ نہ کچھ دین کی بات ہوئی. دیکھیں ان چیزوں کو بتانا، وہ سم اپ، تو سب نے اپنی بات کی، کیونکہ شیخ الحدیث سے دارالعلوم کورنگی کے سب سے آخر نمبر سر، حضرت اب آپ کچھ فرمائیں. میں نے کہا آپ لوگوں نے اتنی باتیں کی، میں آپ کو سب کو اس سے بھی آسان اس کا بتا دوں. جس اللہ کی بات میں آپ کر رہے ہو بھائی، اس سب کا آسان، اس کا، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں حاکمیت بھی ملے گی، اس میں تمہارا فنا بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دے گا. اب تم الگ الگ شعبے میں محنت کرو تو زندگی تو تھوڑی ہے، کام بہت ہے. دیکھو میں تمہیں سب کا ایک تو بتا دوں کہ شربت بنا کے پلا دوں. ہاں حضرت بتائیے ضرور کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، سب کچھ تمہیں مل جائے، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا. پھر دیکھو کیا تبدیلی آتی ہے. اور یقین کریں یہی اصل حقیقت ہے جو آپ سب میں آ رہی ہے. ہم سب یہاں اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اہل اللہ مطلب آپ سب ہیں، ہم سب ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہماری صحبت، ہم سب کی انشاءاللہ صحبت سب کو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے گی. اور اگر یہ نہیں کیا تو جاؤ بھائی لگے رہو، دے نماز پہ نماز، دے فلاں پہ فلاں، نیٹ نظر بتا دیے یہ چیز آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی اس کی ثمرہ ہے. آم کے درخت میں تو آم نکلنا چاہیے نا یار، اس میں کیکڑ کیسے نکل گیا؟ اس کا مطلب ہے غلط ہوا ہے. تو آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 2 رکعت نماز نفل بہت آسان ہے. دیکھو زندگی بھر کا یہ وظیفہ ہے اور یہ حقیقت ہے. جو حقیقت کو پہنچ گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا. حقیقت کیا ہے؟ اذان آتی ہے سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت، یا اللہ یا اللہ ہم نہیں کر سکتے وقت کا، ہماری مدد نہ فرمائے. ہم بھی تو یہ بول رہے ہیں، سمجھ میں بھائی یار، نہیں میں کروں گا اور انشاءاللہ ماشاءاللہ ہلا دوں گا پوری دنیا کو، بچوں کو کیسی تربیت کروں گا اور فلاں کو یہ کروں گا. ارے کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں تو کر نہیں سکتا، یہ تو امتحان ہے گھما کے دیا گیا بھائی. اب جواب اللہ نے بتا دیا تو دیکھو جواب اس میں ہے. اکثر ہم لوگ ماشاءاللہ اس دنیا کے پڑھنے والے، دیکھو میاں استاد جو استاد دیکھو اس کا جواب فلاں جگہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ لینا تو وہ جواب صحیح ہے تمہارا. اگر وہ آ رہا ہے اس کا مطلب جواب صحیح ہے. تو اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ جب تک آپ توفیق نہیں، یہی تو بات سمجھ میں آ گئی بات، یا اللہ آپ ہی توفیق دیں گے تو کر سکتا ہوں. دوسری چیز اہل اللہ کی صحبت صالح کو نہ، جیسے کہ صحبت میں رہو گے. ہم اللہ والا بننا ہے، ہمیں اللہ والا بننا ہے، ہم دنیا میں اللہ والا بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن صحبت کی بنا پہ اللہ والا بنتا ہے. کیونکہ جس کی صحبت رہو گے ویسے بن جاؤ گے. صحبت صالح جس کی صحبت رہو گے ویسے بنو گے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو صالح بنا دیتا ہے. برے کی صحبت رہو گے، تمہیں کہنے کی ضرورت ہے، خود بخود برے بن جاؤ گے. لیکن اچھوں کی صحبت ہے، خود بخود اچھے بن جاؤ گے. تیسری چیز میں نے کہا نا کہ 2 رزلٹ آئے گا، یاد رکھنا پوری زندگی کا نچوڑ 2 چیزوں پر ہے، ایک شکر، ایک استغفار. اللہ نے تمہیں دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے فضل فرمایا. نہیں مل سکا، یا اللہ مجھے معاف فرما دی. یا اللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو گوبر ہوتا ہے نا، گوبر کو کھاد بنا لو نا یار. وہ کیسے حضرت؟ ارے بھائی گوبر تو بڑی خراب چیز ہے، بدبودار ہے، اس کو تو ہاتھ لگانا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اسی گوبر کو اگر تم اپنے باغ میں ڈال دو تو کیا کر دے گا؟ ہریالی پیدا کر دے گا. حالانکہ وہ گوبر ہے، لیکن یہی ہے اگر تم اس برائی کو استغفار سے جوڑ دو، یا اللہ مجھے معاف، تو کیا کر دیا؟ وہی تمہاری روحانیت میں اضافہ کا ذریعہ بن گیا. صرف کرنا کیا ہے؟ تو بھائی یہ کرنا ہے. تو زندگی کے اندر جو بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہے استغفار کر، تکلیف آئے، پریشانی آئے، یا اللہ استغفار معاف فرما دی. اور ان سب میں جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے استغفار. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا اللہ معاف فرما دیجیے. بھائی ہم سب جتنا بھی کچھ کریں گے اس کا حق، یا اللہ معاف فرما دیجیے. بس یہی 2-3 چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ 3 چیز پہ عمل کر کے دیکھو، قسماً کہہ رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی دکھا دے گا.
اور اگر یہ تین چیزیں تم نے نہیں کی تو دنیا میں بھی دیکھ لو گے اور مرنے کے بعد بھی دیکھ لو گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیتے ہیں۔